اگرچہ وہ تمہاری ذاتوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا رشتہ داروں کے، اگر ہیں وہ مالدار یا فقیر و محتاج، بس اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان کا تمہارے مقابلے میں۔ بس نہ اتباع کرو تم خواہشات کی، یہ کہ تم انصاف کرنے میں کمزوری دکھاؤ، اور اگر تم نے کج روی اختیار کی یا اعراض کیا تو پس بے شک اللہ تمہارے عملوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 135 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اور سورہ مائدہ کی ایک آیت مقدسہ اور سورہ حدید کی ایک آیت مقدسہ، ان تینوں جگہ پر تقریباً ملتا جلتا ایک ہی مضمون ہے، اور وہ ہے انصاف کا قیام، انصاف پر ڈٹ جانا، پک جانا، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، چاہے وہ اپنے مخالفوں اور دشمنوں کے حق میں جاتا ہے۔ کسی رشتہ دار کی رعایت کرتے ہوئے بھی انصاف میں کوتاہی نہیں کرنی، اور کسی دشمن کی دشمنی کی وجہ سے بھی انصاف میں فرق نہیں آنے دینا، بلکہ انصاف کا قیام یہ سارے معاشرے کی سدھار کے لیے بہت ضروری ہے۔ گویا اگر غور کیا جائے تو دین اسلام کا مرکزی نقطہ ہی یہی ہے، اور انصاف نام ہے حقدار کو پورا حق دینا۔ جب ایک بندہ اللہ تبارک و تعالی کا بھی حق پورا ادا کرے اور اپنے ماں باپ کا بھی حق پورا ادا کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق پورا ادا کرے، جو کلمہ پڑھا ہے، دین اختیار کیا ہے، اس کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے ادا کرے، اپنے اعزاء رشتہ دار، محلے دار، ہمسائے، ان کے بھی حقوق پورے ادا کرے، غرض ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، کمزور ہو یا طاقتور، دوست ہو یا دشمن، کسی کا حق نہیں مارتا، ہر ایک کا حق پورا ادا کرتا ہے۔ تو بتائیے اس کے بعد دین کی کون سی بات رہ جائے گی؟ اس لیے دین اسلام کا مرکزی نقطہ ہی یہی ہے، حقدار کو اس کا حق پورا پورا ادا کرنا۔ اب وہ حق حقوق اللہ ہوں تب، حقوق العباد ہوں تب، وہ حق مالی ہوں تب، وہ حق عبادت کے لحاظ سے ہوں تب، ہر حق جو حقدار کا ہے وہ اس کو صحیح معنوں میں ادا کرنا، پہنچانا، یہ اسلام کا ترائے امتیاز ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ جو تینوں جگہ پر ہے کہ گواہی کے اندر بندوں کی، مخلوق کی رعایت نہ ہو، بلکہ گواہی کے اندر اللہ کی ذات کو حاضر ناظر رکھ کے ہو، شہداء للہ، کہ گواہی دینی ہے تو وہاں بھی انصاف کی اور سچی اور خالص اللہ کے لیے دینی ہے۔ یہ میرا رشتہ دار ہے، اس لیے اس کے حق میں گواہی دینی ضروری ہے، وہ میرا مخالف و دشمن ہے، اس لیے اس کے خلاف گواہی دینا ضروری ہے، اس کو فائدہ پہنچانا ضروری ہے اپنی گواہی سے، اس کو نقصان پہنچانا ضروری ہے اپنی گواہی سے، یہ خیال نہ ہو، بلکہ میں نے تو گواہی اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے دینی ہے۔ ان تینوں آیتوں کے اندر قدر مشترک یہی دو لفظ ہیں، ایک انصاف کا قیام اور ایک گواہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو۔ اس میں عام طور پر جو گواہی کے اندر بھی بندہ اگر کمی کوتاہی کرتا ہے، یا تو رشتہ داروں کی رعایت رکھ لیتا ہے، یا پھر مخالف و دشمن کے خلاف ایک اندر کے جذبات ہوتے ہیں، اس لیے گواہی میں ذرا اور شدت پیدا کرتا ہے تاکہ میرے دشمن کو میری گواہی سے نقصان پہنچے، جیسے کیسے ہو اس کے خلاف میری گواہی جائے۔ تو یہ چیزیں تو اللہ نے ان تینوں آیتوں کے اندر ان چیزوں سے روکا ہے کہ چاہے تمہاری ذات کا مسئلہ ہو، حتیٰ کہ تمہارے ماں باپ کا مسئلہ ہو، اور والاقربین رشتہ داروں کا مسئلہ ہو، تب بھی گواہی کے اندر بھی، انصاف کے اندر بھی اس وجہ سے فرق نہیں آنے دینا
چونکہ میرا اپنی ذات کا نفع یا نقصان ہے، اپنے والدین کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر ہے، حالانکہ ماں باپ سے بڑھ کے کیا ہے، لیکن ماں باپ کے خلاف بھی تیری گواہی اگر جاتی ہے، تو نے گواہی سچی دینی ہے چاہے ان کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، تو نے گواہی سچی دینی ہے چاہے تیری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، تو نے گواہی سچی دینی ہے چاہے تیرے اپنے خاندان، کنبے، قبیلے، اعزاء، اقارب، رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، گواہی سچی دینی ہے۔ تو اسی طریقے سے انصاف کا معاملہ ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ عجیب محبت بھرا خطاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا۔ جب اللہ پاک اپنوں کو پکارتے ہیں، ایمان کے حوالے سے پکارتے ہیں، تو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں کہ ایک طرف تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارا اعتماد اللہ پر ہے، ایک طرف تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مان اللہ کو چکے ہیں، لیکن دوسری طرف تم رعایت معاملات کے اندر، گواہی کے اندر، انصاف کے اندر مخلوق کی کرتے ہو، پھر تمہارا دعویٰ ایمان کدھر گیا ہے؟ تم نے جب اعلان یہ کیا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، اعلان یہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اعلان یہ کیا ہے کہ ہم اللہ پر اعتماد والے ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، تو پھر اللہ پر یقین کے بعد مخلوق کی رعایت، مخلوق کی وجہ سے ظلم و ستم، مخلوق کی وجہ سے گواہی میں جھوٹ، ہیرا پھیری، یہ کیوں ہے؟ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین، ہو جاؤ تم بہت زیادہ قائم رہنے والے۔ قوام مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ ڈٹ جانے والے، پک جانے والے، قائم رہنے والے، بالقسط، انصاف پر۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر جو سب سے آخری باب قائم کیا ہے، جس پر بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے اور پوری کے ملک کے اندر، دنیا کے اندر اختتام بخاری، ختم بخاری کے پروگرام ہوتے ہیں، تو آخری باب جو قائم کیا اس میں اسی انصاف کی بات ہے کہ قیامت کے دن جو ترازو قائم کیے جائیں گے تو وہ انصاف کے لیے ہوں گے، تاکہ کسی کا کوئی نیک عمل ایسا رہ نہ جائے جس کا اس کو بدلہ نہ ملے، اور کوئی ایسا گناہ جو اس نے کیا نہ ہو وہ اس کے کھاتے میں ڈال نہ دیا جائے، نہ کردہ کسی گناہ کی سزا نہ دی جائے، اور کسی کا کوئی نیک عمل اکارت اور ضائع نہ رہ جائے۔ تو فرمایا یہاں پر بھی کہ بالقسط، انصاف پر اور دوسرے کا حق پورا پورا دینے پر، قوامین، خوب ڈٹ جاؤ۔ جیسے یہاں لفظ قوامین ہے، ایسے ہی فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کی پہرے داری، عورتوں کی چوکے داری، عورتوں کی عزتوں کا رکھوالی، عورتوں کا خیال، ان کے حقوق کا خیال، اس پر بھی مرد ایسے خوب قائم ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، عورتوں کو آزاد نہ چھوڑیں۔ عورتوں کو وہ جی ماحول ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے، اس لیے بیوی کا پتہ نہیں کب آ رہی ہے کب جا رہی ہے، بیٹی کا پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، فلاں کا پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، نہیں، مرد کے لیے لازم ہے عورت پر قوام رہے۔ تو فرمایا کہ قوامین بالقسط، خوب ڈٹ جانے والے، قائم رہنے والے، کھڑے ہو جانے والے انصاف پر، شہداء للہ، گواہی اللہ کے لیے۔ یہاں بھی شاہد کا لفظ نہیں کہا، شاہدون شاہدین نہیں کہا، شہداء مبالغے کا صیغہ استعمال فرمایا کہ مکمل طور پر تمہاری گواہی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہونی چاہیے، ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہاری اپنی ذاتوں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑتی ہے۔ میری ذات گواہی میرے اپنے خلاف ہے، تب بھی بات سچی کرنی ہے، بات ٹھیک کرنی ہے، چاہے اپنا وقتی طور پہ نقصان ہوتا ہے، اپنا مالی طور پہ نقصان ہوتا ہے، معاشرے میں اپنی سبکی ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے پرواہ نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں ایمان والوں میں سے ہوں، میں اللہ سے سودا کر چکا ہوں کہ یا اللہ میری جان، میرا مال تیرا ہے اور تیری جنت میری ہے۔ تو فرمایا ولو علی انفسکم، اگرچہ اپنی ذاتوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اول والدین، یا ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، گواہی اگر دینی ہے تو سچی دینی ہے، بات کرنی ہے تو سچی کرنی ہے۔ بظاہر ماں باپ کے خلاف جاتی ہے، بظاہر ماں باپ اس پر راضی نہیں ہیں، ماں باپ ایسے نہیں چاہتے، ماں باپ کی منشا ایسے نہیں ہے، لیکن آپ نے گواہی وہی دینی ہے۔
والاقربین، اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، اقربا کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، تب بھی گواہی انصاف والی دینی ہے۔ باقی رہ گیا ان یکن غنیا او فقیرا، وہ بڑا مالدار ہے تب بھی اس کی رعایت نہیں رکھنی، وہ بڑا فقیر و محتاج ہے تب بھی اس کی رعایت نہیں رکھنی، یا کسی مالدار سے مرعوب ہو کر کے اس کے منشا کی گواہی، اور غریب اور فقیر پر اس کی غربت و فقر کی وجہ سے اس کے خلاف گواہی، تو ایسا نہیں کرنا۔ فرمایا تم اگر ان کی امیری کو دیکھو گے، اس کی فقیری کو دیکھو گے، تو یہ سوچو کہ اس کو غنی بنایا کس نے ہے، اس کو فقیر بنایا کس نے ہے۔ غنیوں کا، مالداروں کا بھی اللہ زیادہ خیر خواہ ہے تمہارے مقابلے میں، اور فقیروں کا بھی اللہ زیادہ خیر خواہ ہے تمہارے مقابلے میں۔ فرمایا فاللہ اولا بہما، اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا تمہارے مقابلے میں، لہذا فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اپنی خواہشات والا انصاف نہیں، میری مرضی کا انصاف۔ انصاف کے لیے ہم نے خود پیمانے، ہماری عدالتیں ساری انصاف کا نام لیتی ہیں، اور بہر آیتیں بھی انصاف والے لکھی ہوئی ہیں، ترازو کا نشان بھی بنا ہوا ہے، ہر وکیل کے دروازے پر ترازو کا نشان بھی بنا ہوا ہے، اور آیتیں بھی انصاف والے لکھی ہوئی ہیں، لیکن اندر میں انصاف وہ ہے جو ان کی خواہش والا ہے، دین والا نہیں ہے، اللہ کی مرضی والا نہیں ہے۔ جو میری خواہش ہے، میرا خیال ہے، میری مرضی ہے، وہ انصاف ہے، اور وہ ظلم ہی ظلم ہے۔ اپنے ساتھ بھی ظلم ہے، ماحول، معاشرے، سوسائٹی کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ فرمایا فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، بس نہ پیروی کرو، نہ اتباع کرو تم خواہشات کی، یہ کہ انصاف کرو تم، یعنی انصاف کرنے میں بھی اپنی خواہش کو، اپنے من کو، اپنی مرضی کو، اپنی چاہت کو کوئی عمل دخل نہ دو۔ اور اگر تم کہو بات تو سچی کہیں گے، لیکن تھوڑا سا زبان کو یوں ٹیڑھا کر کے، الفاظ کو یوں ادھورا کاٹ کوٹ کر کے یوں گواہی دیں گے، تاکہ جو صاف صریح طور پر بات ہماری زبان سے نکلنی ہے اور دوسرے کو اس سے تکلیف ہوگی یا نفع ہوگا یا فلاں، اس کی کچھ رعایت ہو جائے، تو زبانوں کو ٹیڑھا بھی نہ کرو۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم نے کجروی اختیار کی، زبان کے اندر الفاظ کی ادائیگی صحیح نہ کی، اور پورے الفاظ سے گول مول کر گئے بات کو، کٹ وٹ دیا بات کو، تو فرمایا وَإِن تَلْوُوا، اگر تم نے کجروی اختیار کی، زبانوں کو ٹیڑھا کر لیا، او تعرضوا، یا سرے سے انصاف سے اعراض کر لیا، تو پھر سن لو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، پس بے شک اللہ تمہارے عملوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے، اس کو تمہاری ایک ایک حرکت کا پتہ ہے، تمہارے دل کے کھٹکے اور وسوسے کا بھی پتہ ہے، تمہارے خیالات کو بھی وہ جانتا ہے، تمہارے توہمات کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل پر گزرنے والی آرزو، خواہشات و تمناؤں کو بھی جانتا ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تمہاری آنکھ کیا حرکت کر رہی ہے، کان کیا کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، اور اس نے اپنے علم کامل کے مطابق قیامت کے دن تمہارے ساتھ برتاؤ اور معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔